بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے شو کے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر قلب صادق۔ انڈیا کی کمیونٹی اور باقی ایشین کمیونٹی جو یہاں ہیں وہ کافی جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر قلب صادق کو۔ ان کی کافی ساری خدمات ہیں مسلم کمیونٹی کے لیے، ایجوکیشن کے لحاظ سے کافی ہماری کمیونٹی نے، مسلمان کمیونٹی سے ان سے فیض پایا ہے، علم کے لحاظ سے، نالج کے لحاظ سے، اور آج ہمارے شو میں تشریف لائیں۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر قلب صادق کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا پریشس ٹائم ہمیں دیا، اور ہم سب کے آپ ہمیں فیض کریں گے اپنے علم سے۔ مسلمان دین کی ریالٹی کو نہیں جانتے، دین کی معرفت نہیں ہے ان کو، یعنی ہم دین کو انڈرسٹینڈ تو کرتے ہیں لیکن ایک معرفت ہمیں حاصل نہیں ہے اس بارے میں۔ اور جو ہمارے آڈینس ہیں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کالنگ کرنا ہے، ہمارا کویسچنز آپ انگلش میں بھی آسک کر سکتے ہیں، اردو میں بھی آسک کر سکتے ہیں۔ تو ریالٹی آف دین، حقیقت دین کویسچن ہے۔ آگا پلیز آپ ہمیں ایکسپلین کریں کہ اس کی کیا ریالٹیز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ نے دین کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے۔ مجھے اس بارے میں یہی شک ہے کہ میں صحیح معنوں میں خود بھی دیندار ہوں کہ نہیں ہوں، لیکن بہرحال جو کچھ میرے معلومات ہیں میں اسے ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں، چاہے وہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا ان کا کوئی بھی مسلک ہو، اس لیے کہ آپ نے دین سے متعلق سوال کیا ہے۔ دین کی پہلی بات یہ ہے کہ دین اللہ نے بنایا ہے، فرقے، مسلک اور مذہب مسلمانوں نے بنائے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات ضرور ہے کہ فرقے کا لفظ قرآن مجید میں کہیں بھی اچھے سینس میں نہیں آیا ہے، برے سینس میں آیا ہے۔ مسلک کا لفظ تو قرآن میں آیا ہی نہیں ہے، اور مذہب کا لفظ بھی قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے دین بنایا ہے تو دین کا لفظ قرآن میں آئے گا، انسان کے بنائے ہوئے نظریات کا لفظ قرآن میں نہیں آئے گا، لیکن ہم پھر بھی احترام کرتے ہیں۔ آدمی کی سوچ ہے، اسلام میں آزادی فکر ہے، انسان کو سوچنے کا حق ہے، اپنا نظریہ پیش کرنے کا حق ہے، ہم اس کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ فرقہ پر یقین رکھنا، مذہب پر یقین رکھنا، مسلک پر یقین رکھنا ایک الگ بات ہے، اور فرقہ واریت ایک الگ بات ہے۔ فرقہ واریت کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرقہ واریت مسلمانوں کے درمیان دیواریں اٹھاتی ہے، اور دین بکھرے ہوئے مسلمانوں کے درمیان پل کا کام دیتا ہے۔ دین جوڑتا ہے، فرقہ واریت توڑتی ہے۔ اس لیے میں سارے مسلمان بھائیوں سے، چاہے ان کا جو بھی مسلک ہو، یہ گزارش کروں گا اپنے مسلک پر رہیں، اپنے مسلک کے تعلیمات پر چلیں، ان کو اس کا حق حاصل ہے، مگر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، مسلک انسان کا بنایا ہوا ہے۔ وہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مگر آفٹر آل ہی از اے ہیومن بینگ، انسان کا بنایا ہوا ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز کو نیچے رکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اوپر رکھیں، دین کو اوپر رکھیں، مسلک کو نیچے رکھیں، تو کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوگی۔ پرابلم اس وقت آتی ہے جب انسان کا ایگو بیدار ہو جاتا ہے اور وہ مسلک کو دین کے اوپر کر دیتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے، مسلک کو پکڑ لیتا ہے، وہیں سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دین کی پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ وہ مسلک اور مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، مگر فرقہ واریت کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مخالف کے بارے میں بھی وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ وہی بات کہیں کہ جس کے صحیح ہونے کا آپ کو 100% یقین ہو۔ اگر میں مثلاً، اب تو میں ایسا کرتا نہیں ہوں، بطور مثال اگر میں سنیوں کو کسی نے مسلک پر تنقید کر رہا ہوں، بفرض میں ایسا کرتا نہیں ہوں، اگر میں تنقید کرنے کا ارادہ بھی کر رہا ہوں تو پہلے میں سنی بن کے اس مسلک کو سمجھ لوں، سنی بن کے ان کے جو آرگومنٹس ہیں وہ بھی دیکھ لوں، ان کی جو باتیں ہیں وہ بھی سمجھ لوں، اور سنیوں کا وکیل بن کے سنی مسلک کو پیش کروں کہ کوئی سنی نہ کہہ سکے کہ آپ نے یہ بات غلط کہہ دی۔ اس کے بعد اس پر میں تنقید کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ سنی بھائیوں کا بھی یہی فریضہ ہے
کہ اگر وہ شیعہ مسلک پر تنقید کرنا چاہتے ہیں ویلکم، ضرور تنقید کریں، تنقید کرنے سے بات آگے بڑھتی ہے، لیکن وہ خود انڈیپینڈنٹلی پہلے تحقیق کریں کہ شیعہ مسلک کیا ہے، اس کے تعلیمات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اچھی طرح سے وہ، جیسے میں نے کہا کہ ہم سنی بن کے پہلے سنی مسلک کو سمجھیں، وہ شیعہ بن کے پہلے شیعہ مسلک کو سمجھیں، اس کے بعد شیعہ مسلک پر تنقید کریں، دے آر موسٹ ویلکم، ضرور تنقید کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ حق بھی سامنے آئے گا اور نفرتیں پیدا نہیں ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی۔ پہلی بات تو دین کے متعلق مجھے یہی عرض کرنا ہے۔ اب دین کوئی بے والی و وارث تو ہے نہیں، سارے مسلمانوں کو یقین ہے کہ دین کی کتاب موجود ہے جس کا نام ہے قرآن مجید۔ شیعہ فرقہ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ حضرت علی کی طرف اپنے کو رجوع کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو حق حاصل ہے اس بات کا، رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ وہ اپنے مسئلوں کے حل کے لیے مولا علی کی طرف رجوع کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ اذا اختلفت الامور فعلیکم بالقرآن۔ جب اب وہ سارے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، سارے مسلمان سنیں، سارے مسلمانوں سے مولا علی کا پیغام کیا ہے کہ جب تمہارے درمیان کسی بات کے اوپر ڈسپیوٹ ہو جائے فعلیکم بالقرآن، تو کسی اور کی طرف اپنے مسئلے کو ریفر نہ کرو، قرآن کی طرف ریفر کر دو، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ کسی کی مروت نہیں کرے گا، وہ دین کی بات کرے گا۔ اس لیے اسلام میں رسول کے بعد اہل بیت کا جو مرتبہ ہے اس سے کوئی شیعہ اور سنی انکار نہیں کر سکتا ہے، مگر اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ چونکہ عام دین کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کسی شخص کی بات نہیں آ سکتی ہے، دین کی بات ہوگی تو مولا علی کا قول ہے فعلیکم بالقرآن، قرآن کی طرف اپنے آپ کو لے کر جاؤ، جو قرآن کہے اسے دیکھو۔ تو اب اگر ہم کو دیکھنا ہے کہ قرآن کی زبان میں دین کی ریئلٹی کیا ہے، ہم جس دین پر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کا خیال رکھتے ہیں، اس دین کا نام ہے اسلام۔ اب آپ قرآن مجید کو پڑھیں، ظاہر ہے کہ 35 منٹ کی میری گفتگو ہے، پھر سوالات بھی ہوں گے، میں بہت سی آیتیں تو کوٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں، میں ایک آیت پڑھوں گا، وہ سمجھ لیں اس طرح کی آیتیں بہت سی ہیں قرآن مجید میں۔ مثلا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ کائنات خالی اسلام خالی مسلمانوں کا دین نہیں ہے، خالی ہمارا دین نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم انسانوں سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تم اسلام اختیار کرو، اس لیے کہ اسلام از اے یونیورسل ریلیجن۔ سورج کا دین بھی اسلام ہے، چاند کا دین بھی اسلام ہے، ستاروں کا دین بھی اسلام ہے، ہوائیں بھی مسلمان ہیں، برسنے والے پانی کے قطرے بھی مسلمان ہیں، سمندر کی موجیں بھی مسلمان ہیں، زمین بھی مسلمان، سب مسلمان ہیں۔ تو جب سب مسلمان ہیں تو اب نہ شیعوں کو دیکھنا چاہیے کہ سنی کیسے ہیں، نہ سنیوں کو دیکھنا چاہیے کہ شیعہ کیسے ہیں۔ اگر دین کو سمجھنا ہے تو دیکھیں اللہ جب فرما رہا ہے کہ سورج مسلمان ہے تو اس کے اسلام کے معنی کیا ہیں؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہوائیں مسلمان ہیں تو ہواؤں کے مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں؟ جب اللہ فرما رہا ہے کہ بارش کے قطرے مسلمان ہیں تو بارش کے قطروں کے مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں؟ ہم کو تو کوئی بارش کے قطرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوا نہیں سنائی دیتا۔ وہ کہتی ہوں اپنی زبان میں، یا جو بھی اللہ بہتر جانے، اللہ تو بے زبانوں کی زبان بھی جانتا ہے، لیکن جو عمل ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عمل صرف ایک ہے۔ سورج مسلمان ہے، مگر سورج جب کسی ہورائزن پر، کسی افق پر نکلتا ہے تو وہ اپنی کرنوں میں ڈسکریمنیشن نہیں کرتا کہ میری کرنیں مسلمانوں کے گھروں کو روشن کریں، ہندوؤں کے گھروں تک نہ جائیں، کرسچن گھروں تک نہ جائیں۔ وہ رب العالمین پر ایمان لائے ہوئے ہیں، وہ رب العالمین پر اسلام لائے ہوئے ہیں، وہ رب العالمین کے اعتبار سے مسلمان ہے، اس لیے اس کی برکتیں سب کے لیے ہوتی ہیں۔ جب اس کی روشنی پھیلتی ہے تو ہندوؤں کے لیے بھی ہوتی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہوتی ہے، کرسچنس کے لیے بھی ہوتی ہے، جیوز کے لیے بھی ہوتی ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے لیے بھی ہوتی ہے۔ چاند نکلتا ہے، چاند کی چاندنی میں بھی کوئی تفریق نہیں ہوتی، اس کی چاندنی ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو چاہے اللہ کو نہ ماننے والا ہو۔ بارش جب ہوتی ہے تو وہ یہ تفریق نہیں کرتی کہ مسلمان کے کھیت پانی کا برسے اور ہندو کے کھیت نہ برسے، وہ اس کا پانی برستا ہے، سب کے لیے برستا ہے، سوائے اس کے کہ جو خود رکاوٹ بن جائے اور اللہ کی
بارش کو روک دے، دریا بہتا ہے سب. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم صحیح مسلمان ہیں اور رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے، تو اسلام کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان وہ ہونا چاہیے کہ جو کسی کے لیے نفرت نہ رکھے، سب سے محبت کرے، اس کی برکتیں ہر انسان تک جائیں، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ کرسچن ہو. جب اس کی نعمتیں سب طرف جائیں گی تو ایک بات آپ یاد رکھیے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے، تو پھر نعمت سے انسان نفرت نہیں کرتا، نعمت سے انسان محبت کرنے لگتا ہے. تو اگر مسلمان واقعی اس معیار کے مسلمان ہو جائیں جو دیگر مخلوقات کا اسلام ہے، تو یہ جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کی فضا پھیل گئی ہے ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے، یہ نفرت کی فضا خود بخود ختم ہو جائے گی. اور محبت جب آ جاتی ہے تو انسان صحیح پیغام کو ایکسیپٹ کرنے پر، قبول کرنے پر فوراً تیار ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، پھر میں نٹچل میں دہرا دوں کہ مسلمان کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے نفرت نہیں ہونا چاہیے ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے ہی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. وہ مخلوق جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، جس کو ہم معبود کہہ رہے ہیں، جس کو ہم خالق کہہ رہے ہیں، جس کو ہم منعم کہہ رہے ہیں، جس کو ہم رازق کہہ رہے ہیں، اسی نے سب کو بنایا ہے. تو مجنو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مجنو کو تو لیلا کی گلی کی کتیا سے بھی پیار تھا. اس نے کہا تو وہ لیلا کی گلی کی کتیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہو جاتی ہے. تو جب ہم اللہ سے، اپنے معبود سے محبت کریں گے تو اس کی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق سے اس لیے ہم کو محبت ہو جائے گی کہ یہ بھی ہمارے معبود اور ہمارے محبوب اور ہمارے خالق اور مالک کی پیدا کی ہوئی چیز ہے. ایک بات ہو گئی. میں نے اس کیا میں قرآن مجید کو نہیں چھوڑوں گا. اب دین کی تعبیر دو لفظوں سے ہوتی ہے، اسلام اور ایمان. جو اسلام لائے اسے مسلم کہتے ہیں، جو ایمان اختیار کرے اسے مومن کہتے ہیں. تو اب ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن مجید نے مسلم کسے کہا ہے، اور ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا قرآن مجید نے مومن کس کو کہا ہے. تو سورۃ القلم میں ارشاد ہوتا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین. دیکھیے اسلام آ گیا. یہ آیت وہ جو بتا رہی اسلام کیا ہوتا ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مسلم مجرم ہو جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو مسلم ہوگا وہ کرمنل نہیں ہو سکتا، اور جو کرمنل ہوگا وہ مسلم نہیں ہو سکتا. مسلم کا معنی یہ ہے کہ ہماری فکر مسلمان ہو جائے. مسلم کا معنی اللہ کی اطاعت گزار. جب ہم اللہ کا سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے عمل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے خیالات، ہماری غذا، ہمارا لباس، ہمارا سب کچھ تیری بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہے اور تیری اطاعت کے لیے تیار ہے. تو جب ہم سرنڈر کر دیں گے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تو پھر ہم مجرم کیسے رہ جائیں گے؟ پھر ہم مجرم نہیں ہو سکتے. تو دوسری بات جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ کہ انسان کے سامنے دو آپشنز کھلے ہوئے ہیں، یا مجرم ہو جاؤ یا مسلم ہو جاؤ، یا کرمنل ہو جاؤ یا مسلم ہو جاؤ. اگر تم مسلم ہو تو کرائمز کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر کرائم چھوڑنے پر تم تیار نہیں ہو تو پھر اسلام کو چھوڑ دو، تم مسلمان نہیں کہے جا سکتے ہو. اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو، کرمنل بھی ہو، تو تم اسلام کی محبت پھیلانے والے نہیں ہو، اسلام کی نفرت پھیلانے والے ہو، اسلام سے لوگوں کو دور کرنے والے ہو. یہ بہت اہم بات ہے جو میں سارے مسلمان بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن کی بات ہے جس پر سارے مسلمانوں کا ایمان ہے، چاہے ان کا مسلک کچھ ہو، چاہے ان کا فرقہ کچھ ہو، چاہے ان کا مذہب کچھ ہو. یہ بات ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مسلم کو کسی بھی قیمت پر کرمنل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن مجید میں مثلا جھوٹ ہے. جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ سے انسان کا اعتبار کم ہو جاتا ہے. اور بھی 3-4 دن پہلے میں نے یہیں کے ایک فلسفی کا قول پڑھا ہے جو بہت اچھا قول ہے، آپ بھی یاد رکھیے. اس نے کہا ہے سب سے بڑا جھوٹ وہ ہوتا ہے جس میں تھوڑا سا سچ ملا ہوا ہو. بڑی پیاری بات کہی ہے اس نے. جس میں تھوڑا سا سچ ملا ہوتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. اب قرآن نے کیا کہا کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون. جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ جھوٹ بولا کرتا ہے.
تو اس کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے اگر سچا مسلمان ہے، قرآنی معیار کے اعتبار سے مسلمان ہے۔ قرآن ہمارے لیے فائنل کتاب ہے، قرآن کے بعد سب قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر بات کو ہم قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے، قرآن کے مطابق ہے کہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مطابق نہیں، ہم ریجیکٹ کر دیں گے اس کو۔ تو اب وہ قرآن کی جو ہمارا معیار ہے، جو کسوٹی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان مجرم ہے، جان بوجھ کر وہ کرائم کر رہا ہے، تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مسلم نہیں ہو سکتا۔ اب جرم کیا کیا ہوتے ہیں؟ شراب پینا کرائم ہے، اس کا مطلب یہ کہ مسلمان کبھی شراب نہیں پی سکتا۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا کرائم ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ رشوت لینا، برائب لینا بہت بڑا کرائم ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایک مسلمان کبھی رشوت نہیں لے سکتا۔ رشوت لیا اور اسلام کے حقیقی دائرے سے وہ کٹ گیا، وہ نکل گیا۔ کسی کا حق مار لینا، کسی کو دکھ پہنچانا، آپ بعد میں مجھ سے سوال کیجیے گا، موسٹ ویلکم، میں حاضر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، میرا مشن ہے محبت، اور محبت بھی اسلام کا پیغام ہے۔ رسول کی حدیث ہے کہ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کوئی شے ہے؟ تو جب اللہ کا بنایا ہوا یہ دین ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے محبت نہ کرے؟ تو جب خالق اپنی مخلوق سے یقیناً محبت کرے گا تو اس کا بنایا ہوا دین بھی محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو جو قرآن کہتا ہے کہ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ کر، ایک مسلم کبھی مجرم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بس اب آپ کے رائمز کو دیکھتے جائیے اور اس کو مسلمانوں سے نیگیٹ کرتے جائیے۔ اب آپ دیکھیے، ظلم کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا، کسی کے ساتھ انجسٹس کرنا، یہ بہت بڑا کرائم ہے اسلام کی نظر میں۔ یہ بہت بڑا کرائم ہے اسلام کی نظر میں۔ میں کہیں پر قرآن مجید کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ سنی شیعہ سب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ انجسٹس وہ شے ہے جس کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ سورۃ الحدید کی 25ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ بھائی یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں گناہ گار ہوں، میں جاہل ہوں، جہالت و گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن میں گناہ گار اور جاہل نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید ہے، حوالہ دے دیا میں نے آپ کے سامنے، سورۃ الحدید کا یہ 25ویں آیت کا ٹکڑا جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جس میں وہ اللہ کے جس نے دین بھیجا، وہ اللہ جس نے شریعتیں بھیجیں، وہ اللہ جس نے کتابیں نازل کی، وہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ حدیث نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، سب ماننا، ہم نہیں مانیں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو قرآن کی آیت ہے، ارشاد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ مسلمان سمجھیں، خدا کے لیے میری فریاد کو سنیں۔ ارشاد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے، اللہ فرما رہا ہے کہ جتنے رسول ہم نے بھیجے، ایک رسول کی بات نہیں ہے، جتنے رسول ہم نے بھیجے، جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے، جتنی شریعتیں ہماری طرف سے آئیں، جتنی کتابیں ہماری طرف سے آئیں، الگ الگ زمانے میں آئیں، الگ الگ حالات میں آئیں، لیکن ان ساری شریعتوں، ساری کتابوں، سارے پیغمبروں، سارے رسولوں کا ٹارگٹ صرف اور صرف ایک تھا کہ دنیا سے ناانصافی کا خاتمہ ہو جائے۔ دیکھیے کیسی بڑی بات ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، وی آر ناٹ مسلم۔ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور کسی کا حق مارے لے رہے ہیں تو وی آر ناٹ مسلم۔ رسموں سے اسلام ثابت نہیں ہوتا، کردار سے اسلام ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام ہر گناہ کو برداشت کر سکتا ہے لیکن ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حق نہ دینا یا کسی کا حق چھین لینا، یہ ظلم ہے۔ اب ہم ناسمجھی میں کس کس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں؟ دشمنوں ہی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، دوستوں ہی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ آج سے نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ جب میں نے آیت پڑھ دی ان کے سامنے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سارے انبیاء اور پیغمبر اور مرسلین اور کتابوں اور شریعتوں کا ٹارگٹ یہ تھا کہ دنیا سے ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ جب یہ ٹارگٹ ہے تو اگر ہم اس ٹارگٹ کو توڑ رہے ہیں تو کیسے ہم اپنے کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ تو کمزوروں پر کبھی انسان کو یہ جرات نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کا حق چھین لے۔ اسلام نے عورتوں کے ساتھ قطعاً کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔
اسلام نے عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ قطعاً کوئی ناانصافی نہیں کی ہے، مگر مسلم معاشرے میں آج بھی ظلم ہو رہا ہے۔ میں مسلم معاشرے کی ایک فرد ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں یورپ میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم نے مسلمان عورتوں پر ظلم کیا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر مسلم عورتیں اسلام سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوئی تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اس لیے کہ نسلوں کو بنانے والی اور بگاڑنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی حق لے کر پیدا ہوتا ہے، جو رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ بچہ جو ماں کی گود میں آتا ہے 2 پیدائشی حق لے کر آتا ہے۔ پہلے یہ کہ اس کا الٹا سیدھا نام نہ رکھا جائے، نام سمجھ بوجھ کر بہت اچھا رکھا جائے، میننگ فل نیم ہو، اور دوسرا حق یہ ہے تعلیم۔ تو اگر آپ نے بچے کو تعلیم سے محروم رکھا، ایجوکیشن سے محروم رکھا، تو جو اس کا حق تھا وہ آپ نے نہیں دیا اس کو، جب حق نہیں دیا تو یہ آپ نے اس پر ظلم کیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب میں 35 منٹ کے وقت میں کہ کیا باتیں کہوں، بس میں نے عرض کر دیا کہ ہر وہ شے جو جرم ہے، اگر آپ جان بوجھ کر اسے انجام دے رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے ہیں، آپ نہیں میں، تو آئی ایم اے کرمنل۔ اگر میں کرمنل ہوں تو میں مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر مسلم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے تو سب سے پہلے اللہ کو گواہ کر کے جو جرائم میں نے کی ہیں اس سے مجھے توبہ کرنا پڑے گی، اس پر شرمندگی ظاہر کرنا پڑے گی، اور اگر اس کا ازالہ ہو سکتا ہے تو مجھے ازالہ کرنا پڑے گا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ یہ تو ہے اسلام۔ اب دین کی دوسری حقیقت ایمان کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن مجید ایمان کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ قرآن مجید ایمان کے بارے میں کہتا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو مومن ہوگا وہ کبھی فاسق نہیں ہو سکتا، جو فاسق ہوگا وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہو یا اسلام ہو، دونوں حسن کردار سے لپٹے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان بد کردار ہیں تو وہ اپنی نظروں مسلمان ہیں، مگر اللہ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں نہ وہ مومن ہیں نہ وہ مسلم ہیں، نہ وہ ایمان والے ہیں نہ وہ اسلام والے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو آج مسلمانوں میں لیگ کر رہی ہے۔ اسی لیے مسلمان مارد امتحان میں ہیں۔ لوگ مسلمان کہنے ساری دنیا ہماری دشمن ہے۔ ارے ساری دنیا آپ کی دشمن ہو بہت بری بات ہے، مگر یہ اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا معبود آپ کا دشمن ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ کہ اللہ آپ کا دشمن ہو جائے۔ اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد ہے، کچھ ہدایتیں دینے کے بعد اس کے بعد آخری آیت جو سورہ محمد کی ہے اس میں ارشاد ہے، مسلمانوں سے خطاب کر کے ارشاد ہے کہ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ مسلمانوں ہم نے تم کو جو ہدایت کی باتیں بیان کی ہیں اس پر تم عمل کرو، اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہم تم کو مٹا دیں گے، ہم تمہیں ختم کر دیں گے، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے جو تمہاری طرح نام کے مسلمان نہیں ہوں گے، واقعی مسلمان ہوں گے۔ اس آنے والے وقت سے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، دیوبندی ہوں چاہے بریلوی ہوں چاہے اہل حدیث ہوں، سب کے سامنے یہ آیت رہنا چاہیے ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اگر قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات سے الگ ہو گئے، اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات سے الگ ہو گئے تو ہمارا اس کا رشتہ کٹ جائے گا۔ اللہ سے بد کرداروں کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، اللہ سے گناہ گاروں کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ ہماری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا۔ تو 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، چونکہ میری یہ گفتگو سارے مسلمانوں کے لیے ہے، شیعہ سنی سب کے لیے ہے، جو ہمارے بھائی ہیں، اس لیے میں انہی معیاروں کو پیش کر رہا ہوں جو سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ اب قرآن کے بعد سنت رسول ہے، سنت رسول بھی شیعہ سنی سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے۔ اب رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہ حدیث شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں ہے میرے بھائیوں۔ اس میں رسول نے ارشاد فرمایا کہ خصلتان لیس فوقہما من الاسم شیء، الشرک باللہ والضرر بعباد اللہ۔ یہ اسلام اگر مسلمانوں کے سامنے رہے اور اس پر عمل کریں تو آج دنیا کی حکومتیں ان کے قدموں میں ہوں، دنیا بھر کے وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کے اوپر ایک گناہ ہے، ہر گناہ سے بڑا ایک گناہ ہے، ہر گناہ کے اوپر ایک گناہ ہے، مگر 2 گناہ ایسے ہیں جو سب کے اوپر ہیں، ان گناہوں کے اوپر دوسرا کوئی گناہ نہیں ہے۔
وہ دو گناہ کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الشرک باللہ والضرر بعباد اللہ. پہلا گناہ تو وہ ہے جس کو قرآن نے بھی کہا ہے، اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے احکام، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دینا. میں اس کا فلسفہ نہیں بیان کروں گا. اللہ کو کوئی پرابلم نہیں اگر آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیں گے. اللہ میں کوئی پرابلم. یہ انسان کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے شرک. وہ اس کی تفصیل مجھے پیش کرنا نہیں ہے فی الحال، تو جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. تو سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ جس سے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قرآن مجید میں کہ اللہ ہر گناہ معاف کرے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. کیوں نہیں معاف کرے گا اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ شرک سے بڑا دنیا میں کوئی گناہ نہیں ہے. الشرک باللہ، اس کی ذات، اس کے صفات، اس کے احکام، اس کی عبادت میں ہم کسی کو شریک قرار نہیں دے سکتے. لیکن اسی کے برابر بالکل دوسرا گناہ کیا ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا؟ وہ ضرر بعباد اللہ. کہ ہم اپنے دل میں یہ خیال رکھیں کہ اللہ کے کسی بندے کو کب ہم نقصان پہنچا دیں، کب ہم اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا. اللہ کا بندہ چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو، چاہے اللہ کو نہ مانے، اس سے مطلب نہیں ہم کو کچھ. اگر ہمارے دل میں یہ نیت ہے کہ ہم اللہ کے کسی بندے کو کسی طرح سے نقصان پہنچا دیں، اس کو تکلیف پہنچا دیں، اس کو اذیت پہنچا دیں، تو سارے سنی اور شیعہ مسلمان یہ سن لیں کہ یہ گناہ بھی شرک کے برابر گناہ ہے. اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، لیکن دو نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے. وہ سب سے اوپر نیکی ہے الایمان باللہ. پہلی ایمان نیکی کیا ہے؟ اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانا. دوسری نیکی کیا ہے؟ کہ دل میں ہمیشہ یہ ارادہ رکھنا کہ اللہ کے کسی بندے کو ہم فائدہ پہنچا دیں، اس کی کسی مشکل کو ہم دور کر دیں. اسی لیے سرکار رسالت نے ارشاد فرمایا ہے، اور میں آخری بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے چونکہ بات تو بہت پھر لمبی ہے، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو کوئی نیکی نہیں مٹا سکتی. دیکھیے یہ رسول فرما رہے ہیں، ہمارے آقا و مولا فرما رہے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو مٹتے ہی نہیں، اریز ہوتے ہی نہیں. آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھیے وہ ہلتا ہی نہیں، جتنے چاہے روزے رکھیے وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، جتنی چاہے باتیں کیجیے. تو صحابہ نے پوچھا پھر کیسے اس گناہ کو ہم مٹائیں؟ تو رسول نے فرمایا کہ اس گناہ کے مٹانے کی صرف اور صرف ایک صورت ہے، اغاثۃ الملہوف. کسی درد رسیدہ کے درد کو دور کر دو، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مصیبت کو دور کر دو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بس میں سارے مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں گناہ گار انسان ہوں. سب سے پہلے میرے گناہوں کی مغفرت کی دعا کریں. میں ایک جاہل انسان ہوں، میرے علم کی دعا کریں. لیکن معبود کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے میں نے زبان سے نہیں کہا، دل کی گہرائیوں سے کہا ہے. ہم کو سب سے پہلے مسلمان ہونا ہے. آپ سنی ہیں، آپ سنی رہیے، آپ دیوبندی ہیں، دیوبندی رہیے، مگر یہ مسلک انسانوں کے بنائے میں سب سے پہلے اللہ کا دین ہے. پہلے آپ اسلام کو پکڑیے. اسلام پر بہت برا وقت آ گیا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری ناہنجاریوں کی وجہ سے، ہماری بدکرداریوں کی وجہ سے. ہم سب کو اللہ کی بارگاہ مل کر توبہ و استغفار و انابت کرنا چاہیے، اور اپنی کردار کو ایسا کردار بنانا چاہیے جو قرآن کے معیار کے اعتبار سے ایک مومن یا ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. آغا بہت شکریہ، بہت اچھے انداز میں. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہمیں آج کل کے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ اسلام تو ہمیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے، جہاں ایمان کی بات بھی ہے اور اسی طرح سے مسلمان ہونے کی بات بھی ہے. تو اس صورت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپس کے جو معاملات ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر مسالک کی بات جہاں آپ نے کی، تو یعنی دین تو ایک طرف رہ گیا اور مسلکوں کی باتیں زیادہ ہونے لگی ہیں. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کیا سدباب ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے یہ تفرقے کی کیفیت ختم ہو؟ دیکھیے اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ تفرقہ مٹانا چاہتی ہیں یا میں تفرقہ مٹانا چاہتا ہوں، اگر نیت ہماری صاف ہے تو راستے کھلے ہوئے ہیں. نیت میں اگر ہماری کھوٹ ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں. یہ مناظرے کا دور نہیں ہے، مناظرے کا زمانہ ختم ہو گیا. مناظرے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوئے. میں آپ کو مولا علی کی ایک ارشاد یاد دلاتا ہوں. مولانا نے فرمایا کہ ایاکم والخصوم فی الدین. دیکھو دینی معاملات میں کبھی بحثم بحثہ نہ کیا کرنا، اس لیے کہ دینی مسائل میں اگر تم نے بحثم بحثہ شروع کر دی تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا، دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے.
اس لیے پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ بحث مباحثہ نہ کیجیے. جہاں دیکھیے کہ آدمی کسی بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس کی عقل کے دروازے بند ہو گئے ہیں, اس کا ایگو جو ہے وہ ابھر آیا ہے. ایگو جب ابھر آئے گا تو آدمی آپ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اس لیے یہ زمانہ ڈائلاگ کا زمانہ ہے, افہام و تفہیم کا زمانہ ہے. آپ ہمدردی سے ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, اسی طرح سے ہم ہمدردی کے ساتھ آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اگر مسئلہ حل نہ ہو رہا تو وایا میڈیا نکالنے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے مسئلے پر مسلک پر رہیں, ہم اپنے مسلک پر رہیں, لیکن جھگڑا ہونے کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں خاص طور پر آپ کے چینل کا نام ہے اہل بیت چینل. اہل بیت کی جو سب سے بڑی تعلیم ہے, جو سب سے بڑی سیکریفائس دی انہوں نے, وہ اسی مسئلے پر دی ہے کہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے پائیں. یہ پوری یقین کے ساتھ سارے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں صرف اس ایک پوائنٹ کے اوپر کہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی نہ ہونے پائے. تو اگر ہم تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے تو سب سے زیادہ اس کا دکھ اہل بیت علیہ السلام کو پہنچے گا. السلام علیکم. علیکم السلام بیٹا. ابھی آپ نے جو گفتگو کی ماشاءاللہ بڑی اچھی کی, اور محترمہ زارا صاحبہ نے جو سوال کیا کہ ہم جو تفرقے میں پڑ جاتے ہیں, لیکن ابھی ہمیں جو دیکھنے میں آ رہا ہے, جو میں نے اپنی جنریشن کے حوالے سے کی عمر کے حصے میں نے دیکھا کہ سنی یا شیعہ تو الگ الگ ایک چیز ہو جاتی ہے. یہاں پر ہمارے ایک شیعہ قوم میں ہی ڈفرینٹ نظریات پائے جاتے ہیں. ہم لوگوں کی ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے, سنی ہے ان میں بھی ڈفرینٹ نظریات پائے جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ سنی یا شیعہ کے ہم لوگ تفرقات کو دیکھیں, ابھی ہم لوگوں کے ایک فرقے میں ہی کافی تفرقات پیدا ہو گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم ایک چیز کو ماننے والے ہیں, پھر بھی ہمارے ویوز الگ الگ ہو گئے. دیکھیے, ایک ہوتی ہے فکر کی آزادی. اسلام میں فکر پر پابندی نہیں ہے, عصبیت پر پابندی ہے. ہر انسان کو فکر کرنے کا حق ہے, سوچنے کا حق ہے, اور اس کی سوچ کے لحاظ سے وہ اگر کسی نظریے تک پہنچ رہا ہے تو اس کو ماننے کا بھی اسلام نے حق دیا, بشرطے کہ اس پہ ضد نہ ہو. اور اڑیل پن جو کہلاتا ہے وہ ہمیشہ اس کو تیار رہنا چاہیے یہ بات سننے کے لیے کہ ممکن ہے کہ حق یہ نہ ہو جو ہمارا ہے, ہو سکتا ہے دوسرے کا حق ہو سکتا ہے جس پر ہم قائم ہیں یہی ہمارا بھی حق ہو. مشکل وہاں پر آتی ہے, میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کسی کا دل ٹوٹے, جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرا تو پیغام محبت کا ہے, لیکن میں تو پھر وہی اسلام کی بات کرنا چاہتا ہوں. اسلام نے یہ بتایا ہے کہ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جانور سے بعض چیزوں میں الگ ہے. جن چیزوں میں جانور سے انسان الگ ہے اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جانور جذباتی ہوتا ہے, ایموشنل ہوتا ہے, انسان ریشنل ہوتا ہے. تو سنی ہو یا شیعہ یا کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں, ان کو سب سے پہلے اس بات پر چیک رکھنا چاہیے کہ وہ جذباتی کبھی نہ ہونے پائیں. اس لیے کہ جتنے جذبات اٹھتے جاتے ہیں, ابھرتے جاتے ہیں, ایموشن جتنے اونچے ہوتے جاتے ہیں, عقل اتنی ہی نیچی ہوتی جاتی ہے. تو جذبات سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. میں بہت دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, شیعوں سے بھی اور سنیوں سے بھی. پلیز ڈونٹ بی سینٹیمنٹل. میں سب سنی اور بھائیوں سے اور شیعہ بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ حضور کی 23 برس کی زندگی میں دکھا دیں کہ حضور نے ایک فیصلہ جذباتی کیا ہو, ایک فیصلہ کیا ہو. ہر وہ منزل کے جہاں ہر ایک, صحابہ کرام کے جذبات بھڑک گئے ہیں مگر رسول کا جذبہ نہیں بھڑکا. رسول کا فیصلہ مدبرانہ تھا. مولا علی نے کبھی کوئی فیصلہ جذبات کی رو میں نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ خندق میں جب عمر نے مولا علی کے چہرے پر تھوک دیا تھا, مجبوراً میں جملہ کر رہا ہوں تو بہت بڑی گستاخی میں خود ہی کر رہا ہوں, اس موقع پر میرے چہرے پر تھوک دے مجھے غصہ آ جائے گا, لیکن مولا علی کو اس موقع پر بھی غصہ نہیں آیا. اس لیے کہ غصہ جب آتا ہے تو عقل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. میں تمام شیعوں اور سنیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کسی موقع پر بھی اپنے کو ایموشنل نہ ہونے دیں. جتنا ایموشنل وہ اپنے کو بناتے چلے جائیں گے اتنا ہی عقل, ریزننگ, انٹلیکٹ کمزور ہوتی جائے گی, اور جتنا انٹلیکٹ کمزور ہوتی جائے گی اتنی ہی ان کی الجھنیں بڑھتی جائیں گی. سلجھے کی کوئی بات نہیں. میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک کا دور دیکھیں تو ایک ایسا پیک ٹائم آیا تھا جب مسلمان عروج پر تھے. تو کیا اس دور میں کیا دین سے سب سے زیادہ کلوز تھے, یا یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ دین سے تعلق نہیں ہے, یعنی دین ہو یا نہ ہو یہ صرف علم کے اور اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ مسلمانوں کا عروج صرف اسی وقت ہوگا جب مسلمان
اسلام کی پابندی کریں گے، اسلام کو اپنے خیالات و نظریات کا پابند نہیں بنائیں گے، جب وہ قرآن کی پیروی کریں گے، اپنے نظریات کی پیروی قرآن پر مسلط نہیں کریں گے معاذ اللہ۔ آج بھی اسلام میں یہ دم ہے، اسلام میں یہ طاقت ہے، اور یہ اسلام میں طاقت نہیں ہے، اصل میں قرآن میں طاقت ہے۔ قرآن کی کوئی آیت جو قرآن مجید میں، وہ سب اسی طرح سے جیسے 1500 برس پہلے ہماری نمونہ عمل تھی، ویسے آج بھی ہیں۔ قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دے دو، کفر کی طاقتوں کو شکست دے دو، دین کی دشمنوں کی طاقت کو شکست دے دو، انسانیت دشمن طاقتوں کو شکست دے دو، تو چاہے وہ طاقتیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، ہم پر اعتبار کرو۔ انتم العالون ان کنتم مومنین۔ آج بھی تم اگر مومن ہو گئے تو مومن اگر تم ہو گئے تو تم ہمارا لشکر بن گئے، ہمارا لشکر بن گئے تو تمہاری شکست پھر ہماری شکست ہو جائے گی۔ بینی و بین اللہ کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک ملک ہے ایران، ایران میں نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی، تہجد گزاری، صداقت، امانت، غربت کا خاتمہ ہو گیا، غربت کا ٹوٹل ایریڈیکیشن آف پاورٹی، تعلیم کا دورہ ہے۔ سنی حضرات میں ساتھ تشریف لے گئے ہیں، میں نام اب لے سکتا ہوں آپ کے ساتھ، بڑے بڑے سنی حضرات تشریف لے گئے ہیں، انہوں نے جب جا کر وہاں کے ریسرچ سینٹروں کو دیکھا کہ ہم سے تو معلوم کیا کیا بتایا جاتا تھا، یہاں تو جو ریسرچ ہو رہی وہ اسلام کے نام کے اوپر ہو رہی ہے، جو ریسرچ ہو رہی وہ دین کے نام پر ہو رہی ہے، جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ قرآن کے نام پر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی، جس سے مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، بہت بڑی بھیانک غلطی ہوئی۔ ایران میں سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس وقت عروج کے اوپر ہے۔ میں بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر آپ لوگوں کے پیش نظر آج کل کے حالات ہیں کہ ایران سائبر ٹیکنالوجی میں ایون امریکہ سے بھی آگے ہے۔ اگر سائبر ٹیکنالوجی میں ایران امریکہ سے آگے نہ ہوا ہوتا تو ڈرون پلین کو صحیح و سالم اتار نہ لیتا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا ملک، اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن وہ آج کی سپر پاور سے نہیں ڈر رہا ہے، سپر پاور اس سے ڈر رہی ہے۔ دنیا میں ہر ملک اسرائیل سے ڈر رہا ہے، مگر اسرائیل کسی ملک سے ڈر رہا ہے تو وہ ایران ہے۔ یہ ایران کی طاقت نہیں ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے، جس نے کہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ مسلکی باتوں کو چھوڑ دیجئے، قرآن پر ایمان لے آئیے سچے معنوں میں، رسول کی سیرت کو اپنا لیجئے سچے معنوں میں، جو رسول نے فرمایا ہے، جو قرآن نے فرمایا ہے، اس پر سچے معنوں پر آپ ایمان لے آئیے، اور پھر دیکھیے وہی غلبہ اور طاقت اور اقتدار جو آپ کو کبھی حاصل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ آگا میرا سوال ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ مسلمانوں کو سائنس و ٹیکنالوجی سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں جو کار فرما ہیں؟ یعنی کہ کچھ قوتیں جو مسلمانوں کو سائنس و ٹیکنالوجی کے دور سے دور رکھنا چاہ رہی ہیں۔ بیٹا، یہ بھی ایک ہماری کمزوری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی غلطی کا مجرم دوسروں کو بنا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بھیانک غلطی ہے، ایسا مت کیجیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 صدی ہجری تک اگر آپ ٹاپ سائنٹسٹ کی لسٹ دیکھیں گے تو 100 میں 98 سائنٹسٹ آپ کو مسلمان ملیں گے، 100 میں 98 آؤٹ آف 198 ٹاپ سائنٹسٹ آپ کو مسلمان بنیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ بتاؤں کیا ہوا؟ کیا بتاؤں پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے بجائے مولوی آگے آ گئے، مناظرے شروع ہو گئے، مکالمے شروع ہو گئے، فقہی مسلک بن گئے، اس میں مناظرے شروع ہو گئے۔ ارے بھائی مناظرے ہو تو نو پرابلم، لیکن مناظرے کے ساتھ ساتھ جب شدت پسندی آ جاتی ہے اور ایکسٹریمزم آ جاتا ہے انتہا، تو مصیبت آ جاتی ہے۔ میں سب پڑھے ہوئے ہوں، جاہل آدمی، لیکن میں باہر مجبور آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ فقہی مسلک آ گئے، فقہی مسلک، ایک مسلک۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں امام کے پیروں ہیں، ہم فلاں امام کے پیروں ہیں، اور آپس میں جب اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میرا بس ہے تو میں اس فرقے والے پر جزیہ لگا دوں۔ کیسے جزیہ لگا دیں گے بھائی آپ؟ کیا وہ کافر ہو گیا ہے؟ یہ انتہا پسندی تھی، جس کی وجہ سے جب مسلمانوں کے ڈسکشن کا محور بدل گیا، فوکس دوسرا ہو گیا، تو ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ آج یہ نوبت آ گئی۔
آج بھی آپ ان باتوں کو چھوڑ دیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اور ٹیکنالوجی اور سائنس طرف لگ جائیے، دیکھیے آج پھر آپ کو عروج حاصل ہو جائے گا. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ ایران میں ہماری جس طرح سائبر ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل چکے سائبر ہیں، ٹیکنالوجی، ہر ہر ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی میں وہ الحمدللہ آگے نکل چکے الحمد ہیں، للہ، اللہ کا شیعہ نے شکر ہے، اور ہر ایک خدا کے طرح. ہر مسلمان جی. ملک اسی میں آگے نکلے، ہم تو سب کے دوست ہیں لیکن بھائی. اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح ایران میں سائنٹسٹ کو کل کیا جا رہا ہے، پاکستان میں ڈاکٹرز کو کل کیا جا رہا ہے، تو یہ آپ نہیں سمجھتے ایک سوچی سمجھی سازش، یہ یعنی کہ سازش ہے کہ وہ ایران میں بھی سائنٹسٹ کو قتل کر رہے ہیں. ایک ملک وہ ہے جو اس طرح کی سازشیں کر رہا ہے ایران کے خلاف، مگر بیٹا آپ کے لیے یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات ہے. خوشی کی بات اس لیے ہے کہ جب کوئی اپنی کمزوری کو محسوس کرتا ہے کہ ہم فیس ٹو فیس اس کا مقابلہ نہیں کرتے، تب وہ سازشیں شروع کرتا ہے. تو کسی کا سازشیں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فیس ٹو فیس ایران کے سامنے نہیں آ سکتا. لیکن ان سازشوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن اس سائنٹسٹ کا قتل ہوا ہے، اس دن 20,000 نوجوان سامنے آ گئے کہ ہم سب نیوکلیئر سائنس جو پڑھیں گے. تو ایک مرا تو 20,000 پیدا ہو گئے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب پھر اب جیسے علماء دین ہیں جن کے پاس لباس علم ہے، ان کا پھر اس وقت میں کیا ان کے پاس ذمہ داری جاتی ہے؟ یعنی کس طرح کی گفتگو ممبر سے ہونی چاہیے جس سے عوام الناس کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو کہ جیسے ایک سائنٹسٹ کا قتل ہوتا ہے تو اتنے جوان آگے بڑھ جاتے ہیں. 20,000 بالکل. 20,000 نے انرولمنٹ کرایا اپنا خالی نیوکلیئر سائنس میں کہ ہم نیوکلیئر سائنس پڑھیں گے. تو اب مطلب جس طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کی ٹرینڈ ہے جو ہم دونوں صورتوں میں دیکھتے ہیں، یعنی اہل سنت جماعت میں بھی، اہل تشیع میں بھی، کہ عام طور پہ انہی باتوں کے اوپر بحث مباحثہ ہو رہا ہے کہ کون صحیح کون غلط، کس کو مانا اور کس کو نہیں مانا. تو اب ممبر سے مطلب کیسا کام ہونا چاہیے کہ جس سے اویئرنیس پیدا ہو؟ یہ کام بہت مشکل ہے جب تک کہ پبلک میں اویئرنیس نہیں آئے گی. ہمارے یہاں مشکل یہ ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے ہمارے یہاں جو سنی اور شیعہ دونوں میں بہت ذمہ دار علماء ہیں، وہ صحیح باتیں بتاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ذرا سا آؤٹ آف ٹریک بھی چلے جاتے ہیں. وہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہوتی ہے جس شخص کے دل میں دین کی محبت ہوتی ہے وہ دین کی بات کرتا ہے. جو چیپ پاپولرٹی چاہتا ہے وہ لوگوں کی پسند کو دیکھنا چاہتا ہے. لوگوں کی پسند بدل جائے گی تو ان کی بھی پسند بدل جائے گی. ڈاکٹر صاحب لوگوں کی پسند وہ پھر کیسے بدلی جائے؟ یعنی کہ یہ تو پھر علماء دین، علماء حقہ کا کام ہے کہ جو ان کے اندر اس طرح کی تقاریر، اسی طرح کی باتیں ہوں. دیکھیے جو شے غلط ہوتی ہے اس کی ایک علامت ہوتی ہے جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہے کہ اما الزبد فیذب الجفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض. آپ لوگوں کو اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے. قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب باڑھ آتی ہے، جب فلڈ آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے تو پانی کا دھارا بہتا ہے تو اوپر پانی نہیں دکھائی دیتا، اوپر جھاگ دکھائی دیتا ہے، مگر جھاگ بہہ جاتا ہے، جھاگ باقی نہیں رہتا ہے. تو اسی طرح سے جو غلط بات ہوتی ہے وہ جس وقت چلتی ہے تو بہت اوپر دکھائی دیتی ہے، لیکن اس میں جان نہیں ہوتی ہے. وہ بعد میں بیٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، بہہ جاتی ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اور جس شے سے انسان کو نفع ہونے والا ہوتا ہے وہ باقی رہتی ہے. اس بات پر آپ اطمینان رکھیے کہ غلط باتیں جب اٹھتی ہیں تو بہت زور و شور کے ساتھ اٹھتی ہیں، لیکن اسی تیزی کے ساتھ وہ دب بھی جاتی ہیں. یہ میرا یقین ہے اور میرا تجربہ ہے. ایک کالر لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی ہاں بالکل خیریت سے. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا نام عادل شفیق ہے. جی عادل شفیق. عادل شفیق. السلام علیکم عادل شفیق، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ جی ہاں بالکل ٹھیک. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال میرا بھائی یہ ہے کہ میں ابھی آپ کا چینل دیکھ رہا تھا، اس سے پہلے ایک اور ایسے بیٹ کا چینل دیکھ رہا تھا. میں بذات خود اہل سنت سے ہے میرا تعلق، لیکن میرے مال، میری جان، میری اولاد، ہر چیز ہے بیٹ پہ قربان. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب میں چند علماء کو جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں کرتا سنتا ہوں. یہی ہے میرا کوشچن صرف کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ان کے صحابی ان کے ساتھ تھے، تو جن کو اس کائنات کی پوری دنیا، پوری کائنات کا جو علم تھا ہر چیز کے بارے میں، کیا وہ صحابہ جو ان کے بالکل ساتھ تھے، شانہ بشانہ تھے، رائٹ پہ تھے، لیفٹ پہ تھے، ہر جگہ پہ ان کے ساتھ تھے،
کیا ان کو ان کے ارادوں کا، ان کی نیتوں کا پتہ نہیں چل سکا؟ نعوذ باللہ. میرا یہی کوشچن ہے کہ کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ جو صحابہ تھے ان کا جو ہے ان کا ارادہ صحیح نہیں تھا، ان کا جو ارادہ تھا وہ یہی تھا کہ تخت حاصل کیا جائے. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ میرے مال جان حاجی رہنے بیت پہ قربان، میں اتنی عزت اور اتنا ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن میری یہی گزارش ہے کہ جو بھی یہ میری آواز سن رہا ہے کہ آپ کا اگر اللہ پہ ایمان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اتنا ہی ایمان ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپ کو بتایا کہ حق کیا ہے. اگر انہوں نے بتایا کہ حق کیا ہے تو ان کے جو دائنے تھے بائنے تھے، کیا ان کے بارے میں ان کا حق ان کو نظر نہیں آیا؟ نعوذ باللہ. تو میرا یہی کوشچن ہے. شکریہ آپ کا سوال کا. اور جی میں نے آپ کا سوال سن لیا بھائی شفیق صاحب، اللہ آپ کی شفقت کو برقرار رکھے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن بات ہم کو ذاتوں سے ہٹ کر اصول کی بات کرنا چاہیے ہے. آپ مولا علی پر سے محبت فرماتے ہیں، ان پر ایمان بھی رکھتے ہوں گے. میں انہی کا قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں بھی صحابہ کرام کا احترام کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بات اصول کی ہے. جنگ جمل میں ظاہر ہے کہ کچھ صحابہ ادھر ہو گئے تھے اور کچھ صحابہ ادھر چلے گئے تھے. تو بعض بزرگ صحابہ کو دیکھ کر جو حضرت علی کے لشکر میں ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں تو مذبذب ہو رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے صحابی بھی کیا دوسری طرف غلط راستے پر ہو سکتے ہیں. تو مولا علی نے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا، انہوں نے پرنسپل کی بات کہی، اور وہی پرنسپل کی بات میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ تعرف الحق تعرف اہلہ، تعرف الباطل تعرف اہلہ. تم شخصیتوں سے حق و باطل کو نہ ناپو، بلکہ پہلے انڈیپینڈنٹلی حق کو سمجھ لو کہ حق کیا ہے. پھر اس کے بعد دیکھو کہ جو بھی اس حق کے اوپر ہو وہ حق کے اوپر ہے، جو اس حق پر نہ ہو وہ حق پر نہیں ہے. یہ ایک معیار ہے. میں آپ کی جو عقیدت ہے صحابہ کرام سے اس کو قطعاً چھیڑنا نہیں چاہتا، مگر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم کو شخصیتوں کو حق کا پیمانہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ حق و باطل کے ذریعے سے شخصیتوں کی منزل کو سمجھنا چاہیے. ایک اور کال لیتے ہیں آگا، پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں خادم حسین عرض کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی آپ کا سوال. جی ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو میں ایک عرصے سے سن رہا ہوں اور میں ان کا بڑا مدعی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کی علمی بلاغت کو بلند کرے. تو میں ابھی جو ان کی بلاغت سے مجھے ملا کہ نفرتوں کا جو فلسفہ انہوں نے بیان کیا، تو مجھے کچھ تذبذب سا ہو رہا ہے جس کی میں کلیریفیکیشن چاہتا ہوں کہ شیطان ابلیس جو تھا وہ اللہ کا بڑا مقرب تھا، اور آپ جیسے علماء سے سنا ہے کہ اس نے زمین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا کہ جہاں اس نے سجدہ خدا نہیں کیا ہوگا. لیکن جب اس نے فرمان الہیہ کو، رب مطال کے امر کو انکار کیا تو اس کو خدا کو کہنا پڑا کہ فخر جو منہا انک رجیم لعنتی الی یوم الدین. یہاں پر نفرت کا ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بات ختم کر دوں گا. بخاری شریف دوسری جلد کتاب المغازلی، اس میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے وقت کہا تھا کہ لعن اللہ فلانن 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 بعد صلاۃ فجر. تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ رسول نے بھی اظہار نفرت کی کسی سے. میں ان کی تفسیر سے نہیں بات کر سکتا، لیکن فتح باری شرح بخاری میں دیکھا جا سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرن فی جزا. جی خادم حسین صاحب میرا سلام قبول فرمائیے. آپ سے پہلی گزارش مؤدبانہ میری یہ ہے کہ جب تک قرآن کی آیت آپ کو صحیح یاد نہ ہو اسے پیش نہ کریں تو بہتر ہوگا. آپ نے جو قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہیں وہ اس میں غلطیاں واقع ہو گئی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کا خالی ترجمہ پیش کر دیتے تو کافی تھا.
آپ نے شیطان کا جو واقعہ پیش کیا ہے اس کے بارے میں مجھے یہ عرض کرنا ہے، آپ بھی مولا علی کے ماننے والے ہیں. مولا علی نے ایک بہت پیاری بات کہی ہے، بہت لمبی بات کو سمیٹ کر ایک جملے میں کہہ دیا ہے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ زمین سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے. اب بتائیے کون بتائے گا زمین سے جنت کا فاصلہ کتنا ہے؟ لیکن مولا نے کیا پیاری بات کہی. تو مولا نے کہا کہ فرمایا کہ زمین سے جنت کا فاصلہ دس از اونلی 2 steps، 2 قدم کا فاصلہ ہے. اس کے بعد 2 قدم کہاں؟ پہلا قدم اپنے ایگو پر رکھو تو دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا. پہلا قدم اپنی انا پر رکھو، نفسانیت پر رکھو، میں پر رکھو تو دوسرا. اس کا مطلب جتنے گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ سب ایک جڑ سے پیدا ہوتے ہیں، میں سے، انا سے، ایگو سے. میں آپ کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنت میں جانے کے اگر دوسرا قدم ہمارا جنت میں جا سکتا ہے ایگو کو مٹانے سے، تو ایگو پر عمل کرنے سے بھی جنت سے دوسرا ہی قدم ہم کو نکال بھی دے گا. شیطان کی یہی غلطی تھی کہ اس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو چونکہ اس نے سارے بندوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھائی، اس کے بندوں کو جس کو وہ ہدایت کے راستے پر رکھنا چاہتا تھا، جو اللہ کے چہیتے بندے تھے، محبوب بندے تھے، چونکہ وہ کھڑا ہوا ان کو بہکانے کے لیے، اس لیے اللہ نے اعلانات کر کے فخر جنک من الصاغرین کہا کہ تو ذلیل و دربار سر. تو یہ تو بندوں سے محبت کی علامت ہے کہ جو بندوں کو بہکانا چاہے اللہ اس سے ناراض ہو جائے. اب اسی ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں کہ ایگو ایک انسان کی نیچر میں ہے. کیا انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہے یا زیادہ تر نقصان دہ، اور انسان کو کس طرح اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے ایگو کو؟ اللہ نے جو چیز بھی انسان کو دی ہے وہ نعمت ہے، مصیبت نہیں ہے. بس بات صرف اتنی ہے کہ ہر شے اپنی لمٹ کے اندر رہتی ہے تو وہ فائدہ مند ہوتی ہے، جب لمٹ کراس کر جاتی ہے تو وہ نقصان ہوتا ہے. جیسے دوا کی خوراک ہے، جتنی دوا کی خوراک آپ پیئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اس سے ایکسیس کر دیں گے تو وہ نقصان دے. تو اس میں دوا کا قصور نہیں، آپ کی غلطی ہے. ایگو جب تک عزت نفس کے احساس تک رہتا ہے وہ آپ کے لیے نعمت ہے. عزت نفس کا احساس جب انسان کو ہوتا ہے تو وہ کوئی برائی نہیں کرتا، وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا کہ جس سے وہ ذلیل ہو جائے. تو عزت نفس کا احساس بھی انسان کو گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ نے ودیت کیا ہے. لیکن یہ جب ایگو تک پہنچ جاتا ہے تو شیطان بن جاتا ہے. یہ ہے مسئلہ سارا. اگر میرا سوال ہے کہ آپ نے جیسے کہا تھا کہ اس زمانے میں ہمیں ڈائلاگ کے ساتھ رہنا چاہیے مسلمانوں کو، مگر کچھ ڈفرینسز ایسے ہیں جو ہمیشہ رہیں اور آگے تک رہیں گے جب تک یہ گروپس ہیں ڈفرینٹ مسلمانوں میں. مگر ان ڈفرینس کے باوجود ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جو بات میں نے کی اس میں یہ جواب آ چکا ہے. آم کا ایک درخت ہوتا ہے، جب آم کا درخت بڑھتا ہے تو اس میں سینکڑوں شاخیں نکلتی ہیں. وہ سینکڑوں شاخیں سب الگ الگ ہیں، اس کی وجہ سے آم کے درخت کو کوئی پرابلم نہیں آتی، بشرطے کہ ان کو ایک شاخ دوسری شاخ سے یہ نہ کہے کہ تم آم کا درخت نہیں ہو، وہیں سے پرابلم آ جاتی ہے. تو مسلمانوں کے مختلف فرقے ہیں اور سب فرقہ اپنی اپنی جگہ مبارک ہے. ہر ایک نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، جو جہاں تک پہنچا ہے اس کے لیے اگر غلط بھی ہے وہ تو وہ اسلام کہتا ہے معاف ہے اس کو، اس لیے کہ اس نے اپنی سمجھنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے، غلط نہیں ہے، اس کی کیا غلطی ہے. پرابلم یہاں آ جاتی ہے جب ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو کہتا ہے تم کافر ہو، وہاں سے مصیبت آ جاتی ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے اور رسول کی خاتمیت کا اقرار کر رہا ہے، اور وہ عقیدے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، وہ عقیدے میں سنیوں کو بھی سنا رہا ہوں اور شیعوں کو بھی، کہ وہ عقیدے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں بالکل واضح طور پر وہ ان کا اقرار کر رہا ہے، تو ہم کو حق حاصل نہیں کہ ہم ایسے کسی مسلمان کو کافر کہہ سکیں. کافر نہیں کہیں گے تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. بھائی یہ سب ہمارے مباحثے کی تو راہ اختیار نہیں کر سکتے، یعنی مناظرے کو. جب سے آپ نے کہا مناظرے کی راہ اختیار کی ہے تب سے ہمارے درمیان جو ڈفرینسز ہیں اس وقت سے مسلمانوں کا جو ہے ہم شیعہ نے حیدر کرار کا وہ تھوڑا زوال تو نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ جو ترقی ہے ان کی آگے، یعنی کہ جب ہم یہ راہ اختیار کریں گے تو ہم اتحاد بین المسلمین کو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں. اگر ہم مناظرہ بھی کر رہے ہیں اور اوپر سے ہم نعرہ لگا رہے کہ ہم نے اتحاد بین المسلمین کو بھی برقرار رکھنا ہے، تو دونوں ایک ہی وقت میں یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے. تو اس کے لیے کیا طریقے کا؟ مناظرے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسی مناظرے کو حضرت علی نے الخصومہ فی الدین کہا ہے، کجبیسی جسے کہتے ہیں. مناظرے میں جب دو مناظرہ باز اترتے ہیں تو وہ تلاش حق کی جستجو میں نہیں اترتے
بلکہ جو ان کا نظریہ ہے صحیح ہے غلط، ہر قیمت پر اسے کوئی بھی داؤں پینچ لگا کے اس کو صحیح ثابت کر دیں، تو یہ اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا ہے۔ دونوں کے سامنے یہ بات رہنا چاہیے ہے کہ ہم حق کو دیکھیں کہ حق کیا بات ہے۔ اگر ہمارا فریق مخالف ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ حق پر تو اسی کو ہم مان لیں، اگر ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم حق کے اوپر تو اس کو مان لیں۔ ہمدردی اور محبت کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے اس سے دشمنیاں پیدا نہیں ہوتی، اس سے تو علم آگے بڑھتا ہے، اس سے ریسرچ ہوتی ہے، اس سے نئی نئی باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں جو سائنٹیفک انداز ہے۔ سائنس میں کبھی مناظرہ نہیں ہوتا، سائنس میں ہمیشہ ڈائلاگ ہوتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، اور ڈسکشن سے ہمیشہ علم آگے بڑھتا ہے، مناظرے سے ہمیشہ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ڈسکشن میں کوئی حل نہیں، بالکل لیکن سمجھ چاہیے۔ پریشانی کی بات یہ کہ کچھ صاحب علم افراد بھی جب یہ مناظرے کی طرف اختیار کر لیتے ہیں نا، تو وہ اس پر بڑا ڈسکسنگ یہ نہیں ہوتا اس وقت۔ اب صاحب علم کسے کہتے ہیں؟ میں کسی بھی شخصیت کے خلاف ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جیسے خدا نخواستہ اس کی توہین، مگر وہی جو بات میں نے بھی کہی، میں تو اصول کی بات کرتا ہوں۔ صاحب علم ظاہر ہوتا ہے اپنے اپروچ سے، جو صاحب علم ہوگا اس کا اپروچ کبھی نگیٹو نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کا اپروچ پازیٹیو ہوگا۔ تو مجھے بھی آپ اسی آئینے میں دیکھیں، اگر میرا اپروچ پازیٹیو ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھ جاہل کو اہل علم کہہ لیں، لیکن اگر نگیٹو ہے تو میں اہل علم نہیں ہوں۔ نگیٹو انداز جو تھا وہ شیطان کا تھا، نگیٹو انداز نہیں ہونا چاہیے۔ نیگیٹو کو اسے بیان کیسے کریں گے؟ منفی کالر لائن منفی پہ۔ طرز فکر۔ السلام علیکم۔ جی ڈاکٹر صاحب سے پہلے معذرت کروں کہ اگر میں نے کوئی بات غلط سنی ہو تو اس کی معذرت، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا کلیریفیکیشن ہو جائے۔ جی آپ پہلے بتائیں آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حاکم بول رہا ہوں لندن سے۔ شکریہ۔ جی جی آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں بھائی، یہ پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا، یہ شاید میں نے یہ محسوس کیا، شاید غلط کیا ہوگا، کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں یہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہم صحیح ہیں یا نہیں ہیں، تو اس لیے ہمیں دوسرے کی بات سننی چاہیے۔ ایک تو یہ بات کرتے ہیں، دوسرے آج کے پینلسٹ میں ایک نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے درمیان ہماری اپنی کمیونٹی میں جو اختلافات ہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں بہت ہیں، مطلب وہ ایک دوسرے کو دیکھنا اور ملنا جلنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ باڈی ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ جی ذرا سا مجھے آواز صاف نہیں سن پا رہی تھی، کیا انہوں نے کہا ہے؟ ان کا سوال آگا تھا کہ ڈفرینٹ نظریات کا کس طرح ان کو یعنی برج کر سکتے ہیں ٹوگیدر۔ نہیں، یہ غالباً نہیں کہہ رہے تھے، وہ غالباً یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہم دوسرے کی بات بھی قبول کرنے پر تیار رہیں گے تو ہم کو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم یقین کے اوپر ہیں۔ نہیں، یہ ان دو باتوں میں میرے بھائی کوئی تضاد نہیں ہے۔ آپ اپنی منزل پر جب تک کہ آپ پر حق واضح اور روشن ہے، آپ یہی مانتے رہیں کہ جو ہمارے ذہن میں ہے، جو عقیدہ ہے ہمارا، وہ صحیح عقیدہ ہے، لیکن ہمیشہ اپنے کانوں کو کھلا رکھیں۔ کبھی کبھی آدمی غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتا ہے، جو بات صحیح سمجھتا ہوتا ہے وہ غلط نکل آتی ہے، تو اپنے دماغ کو آدمی کو کھلا رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں دشمنیاں پھیل رہی ہیں، تو وہ تو میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے کہ ہماری کمیونٹی میں مولا علی کی شخصیت جو ہے، وہ مولا علی کی شخصیت تو ایسی ہے کہ جس کو ہندو بھی مانتے ہیں۔ میں ابھی راجکوٹ گیا تھا رام کتھا میں، پہلا سوال تھا مجھ سے، آپ یہی کہیں گے آپ مسلمان ہو کے رام کتھا میں کیوں گئے؟ میں رام کتھا میں کیوں گیا تھا اس کا اثر میں بتا دوں آپ کو، کہ رام کتھا کا پروگرام جو ایک انٹرنیشنل چینل ہے آستھا، اس پر ریلے ہو رہا تھا، اس کی ویڈیو موجود ہوگی، آپ ملاحظہ فرما لیں۔ رام کتھا میں میری تقریر کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہاں تقریباً 60,000 ہندوؤں کا مجمع تھا، راجکوٹ میں یہ جلسہ ہو رہا تھا، مگر تقریر کے بعد جو وہاں ماحول ہوا وہ یہ کہ پورا مجمع کہہ رہا تھا علی مولا علی مولا مولا علی علی مولا مولا علی علی مولا، اور اس کی بات وجہ یہی تھی کہ میں نے محبت کا پیغام دیا تھا، مولا علی کے جو ارشادات تھے وہ اس آڈینس کے سامنے پیش کیے تھے، اس سے ان میں بالکل ایک طرح کا انقلاب آ گیا۔ پھر میں آپ سے مدعا بنا کروں گا، پلیز میری بات کو آپ سمجھیں، آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ کہیں، لیکن دوسرے کی عزت رکھتے ہوئے، دوسرے کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے، دوسرا یہ سمجھے کہ ہمارے دشمن نہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ ہمارے بہی خواہ ہیں، یہ میری گزارش ہے۔ تو اب وہ آپ جو بات فرمائیے کہ نفرتوں کا پیغام، تو وہی بات ہے جو علی کے ماننے والے میں، تو ہندو تک مولا علی علی مولا مولا علی علی مولا بالکل وہ دیوانوں طرح سے کہنے لگے، اور ہوئے آپ نے، تو ہم تو سب علی کے ماننے والے ہیں، شیعہ سنی سب مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ مولا علی نے یہی بات فرمائی ہے ایاکم والخصوم فی الدین، کہ دین میں کبھی بحثا نہ کرو، ایک دوسرے کو ہمدرد بن کے سمجھاؤ محبت کے ساتھ،
خلوص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ، تو بات سمجھ میں نہیں بھی آئے گی تو دشمنی نہیں پیدا ہوگی. دشمنی ہرگز پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہماری طاقت ضائع ہو جائے گی سب. بالکل. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اگر کوئی دین ہے نا اللہ کے نزدیک تو وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. اسلام میں اب ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ میں ایک بات سنتا رہتا ہوں کہ اسلام میں 72 یا 73 فرقے، زیادہ یا کم، یعنی کہ 72 یا 73 فرقے جو ہیں وہ ہوں گے. ٹھیک ہے. ان فرقوں کے یعنی کہ بنانے کے پیچھے کون سے جو ہیں وہ قوت کار فرما؟ کیا یہ ہمارے اندر سے ہی ایسی کوئی پھوٹ ڈالی گئی ہے کہ یہ 72-73 فرقے ہوں گے، یا کچھ شیطانی اس میں کچھ قوتیں ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کو تو مسلمانوں کو چھوڑ کے ہمارے جو اپنے مومنین ہیں ان میں بہت زیادہ اختلافات ہیں فکری حوالے سے. تو اس میں ہمیں کیسی صورت برتنی چاہیے کہ جب اتنی، اور اس وقت تو ایسی صورتحال ہو چکی ہے کہ بہت بڑے یعنی کہ لیول پہ فکری جو ہمارے ہیں نا وہ بیچ میں ہمارے نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں. یعنی کہ ہم ایک مومنین کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اپنی ایک محفل میں. ہم یعنی کہ آپ کو جیسے معلوم ہوگا یعنی کہ انڈیا میں بھی اس حوالے سے کافی، لکھنؤ میں یعنی کافی سلسلے شروع ہو چکے ہیں. تو اس میں ہمیں اس وقت کیونکہ بہت ہی سینسٹیو ایشوز پہ ہمارے بعض لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے ایشو پہ بات نہیں کرتے، تو اس میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بیٹا ہر مسئلے کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے. اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے اللہ نے بتا دیا ہے. میں سارے جتنے فرقے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں. میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہے. جو شیعوں میں میرا کوئی گروپ نہیں ہے، سب میرے بھائی ہیں. قرآن ہی کہتا ہے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان کو اللہ نے پہچانوا دیا ہے. شیطان ہمیشہ لوگوں کے درمیان اختلاف ڈلواتا ہے. اختلاف ڈلوایا جاتا ہے، اختلاف ڈلتا نہیں ہے. میں سارے مسلمانوں سے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، یہ مؤدبانہ اور مخلصانہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے آڈینس میں ایسے لوگوں کو آنے نہ دیں کہ جو انتشار پھیلا رہے ہوں. اپنی بات تو کہہ رہا ہوں پازیٹیو، نو پرابلم، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اپنی بات کہنا الگ شے ہوتی. انتشار پھیلانا اور دشمنیاں پھیلانا اور عداوتیں پھیلانا، تو پھر تو وہ قرآن کی آیت کو یاد رکھیں کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان لوگوں کے درمیان عداوتیں پھیلاتا ہے. رحمان کبھی عداوتیں نہیں پھیلائے گا. اس لیے مؤدبانہ میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے مسلک کو پیش کرتا ہے تہذیب کے دائرے میں، شائستگی کے ساتھ، ریشنل اپروچ کے ساتھ، موسٹ ویلکم. ہمارے خلاف بھی ہو، ہم سنیں گے اس کو. لیکن جو انتشار پیدا کر رہا ہو، جو دشمنیاں پیدا کر رہا ہو، ایسے لوگوں کا قطعاً مسلمانوں کو، چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، سب کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر میرا سوال اس پہ آتا ہے کہ ابھی جو ڈویژنز ہو رہی ہیں ان کو کس طرح ہم یعنی کس طرح ان کو برج کریں؟ اب ایک تو مسلمان میں، پھر مسلمز، پھر کرسچنز اور جوز، ان کو کیسے ہم یونٹی میں لے کے آئیں؟ کیونکہ ہم جوز بھی کرسچن بھی ایک ریلیجن کے ماننے والے ہیں، گاڈ کو ایک مانتے ہیں، چاہے ان کے ڈفرینسز ڈفرینٹ ہیں تھوڑے سے کہ جیزس اس طرح کے ریلیشن شپ میں یا یہ وہ وغیرہ. تو اور کمیونٹیز کے ساتھ ہم کس طرح انٹریکٹ کریں؟ یہ بات میں شروع میں آپ کو بتا چکا. سورج جب نکلتا ہے تو کوئی سورج کی روشنی کا بائیکاٹ نہیں کرتا. چاند جب نکلتا ہے تو چاند کی چاندنی کو کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا. پانی برستا ہے تو کوئی پانی کا بائیکاٹ نہیں کرتا. مسلمان بھی سارے عالموں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے حضور کی طرح سے رحمت بن جائیں، کوئی بائیکاٹ نہیں کرے گا. سب اس لیے کہ جب نفرتیں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں تو عداوتیں پیدا ہوتی ہیں. جب محبتیں ہوتی ہیں تو ساری عداوتیں. میں بہت مخلصانہ درخواست کروں گا شیعوں سے اور سنیوں سے، اور شیعوں میں بھی جو گروپ ہیں سب ہمارے بھائی ہیں، کہ جس کو چاہے مانے، جو چاہے وہ کریں، لیکن خدا را وہ نفرتیں آپس سے پیدا نہ کریں. ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مشکلوں کو دور کریں. کون ایسا آدمی جس نے گناہ نہ کیا ہو؟ حضور کی حدیث یہ ہے، اب سب سے بڑا گناہ گار تو میں ہی ہوں، کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جس کو کوئی عبادت مٹا نہیں سکتی، صرف کسی دکھی انسان کو دکھ کو دور کر دینا اس کو مٹا دیتا ہے. تو دکھی تو سنی بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی ہوتے ہیں، بریلوی بھی ہوتے ہیں. آپ سب کا دکھ درد دور کرنے کی کوشش کیجئے بغیر اختلاف و اختلاف کے. انشاءاللہ وہ سب آپ سے قریب آ جائیں گے انشاءاللہ. ایک کالر لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میں سید غیرباز لائبکو سے بول رہا ہوں. مولانا آج سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کا لیکچر سننا، اور آپ نے لیکچر بہت اچھا دیا، اور میں اپنے ذہن کے مطابق میں نے سمجھنے کی کوشش کیا. مجھے
सारा लेक्चर में समझ में आया है, तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो मुन्ना, जब मैंने आपका लेक्चर सुना है तो मेरे दिल में 2 सवाल आए हैं। मुन्ना, आज मेरा पहला सवाल यह है कि आप बताए थे कि मुसलमानों में फतवा हुई और फिर लोग कत्ल हो रहे हैं और ग्रुप बंदी हुई और अपनी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टीवी की वॉल्यूम लो कर दें कि आपकी आवाज़ फिर हमें क्लियरली आ जाए और सवाल हमें समझ फिर भी आ जाए। शुक्रिया आपका बहुत। अच्छा मुन्ना, और मुन्ना आज मुन्ना मेरा आज पहला सवाल है कि अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाए तो हमें नजर आता है कि मुसलमानों ने स्पेन पे 700 ईयर्स के लिए हुकूमत रखी स्पेन के ऊपर, लेकिन एक और कौम आई जिन्होंने मुसलमानों को की हुकूमत छीन ली। तो तब हमें तो ये कह सकते थे कि मुसलमान बेदीन हो गए, उन्होंने गैर इस्लामी चीजें की तो इसलिए उनसे हुकूमत छीनी गई, लेकिन जो कौम आई वो भी बेदीन थे। तो मुन्ना, मेरा पहला सवाल है कि मुसलमान क्यों शिकस्त हुई, क्योंकि वो भी बेदीन काम कर रहे थे, जो कौम आई वो भी बेदीन काम कर रहे थे। तो मुन्ना, ये मेरा सवाल है। मेरा आज दूसरा सवाल ये है कि शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मौलाना 2 सवाल किए हैं, ये कि जो पहले बच्चा है गालिबन कोई। जी हाँ। हाँ बेटा, तुम मौलाना को मुन्ना कह रहे थे इसलिए मैंने कहा तुम भी शायद बच्चा ही मालूम हो। तो खैर अल्लाह तुमको बेटा सलामत रखे। बेटा तुमने जो कुछ कहा है वो इस कम उम्र में तुम्हारे मुताले की दलील है। अपने मुताले को जारी रखो। जो तुमने बात कही है वो तुम्हारी उलझन इसलिए दूर हो जाएगी कि तुम्हें एक अल्लाह का कानून नहीं मालूम है कि वो हमेशा जालिम को जालिम से सज़ा दिलवाता है। ये उसका एक उसूल है। मुसलमानों ने जब स्पेन में जुल्म शुरू कर दिया और इफ्तराक पैदा करके खुद मुसलमान एक दूसरे को कत्ल करने लगे तो जालिम हो गए, तो वो अल्लाह का उसूल आ गया कि वो जालिम को हमेशा एक जालिम के ज़रिए पिटवाता है और जालिम को एक जालिम के ज़रिए सज़ा दिलवाता है। यह आज भी हुआ है, मैं नाम लेना नहीं चाहता। शुक्रिया मौलाना। मौलाना सवाल एक ये आता है कि रसूलुल्लाह ने एक वक्त कहा कि अगर इल्म हासिल करना है तो चीन तक भी जाएं, यानी चाइना। तो क्या इसमें ये हकीकत है कि उस ज़माने में चाइना एडवांस था टेक्नोलॉजी में, या हमारे लिए था कि इस ज़माने में भी हमें चाइना तक जाना चाहिए इल्म हासिल करने की, या सिर्फ एक मिसाल दी थी? ये हदीस जो है ये मेरे लिए ईमान में इजाफे का सबब बन गई है इस दौर में। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जैसा कि आप मालूम है कि मैं तो एजुकेशन की फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। चाइना में चूँकि करप्शन नहीं है, मैं अपने देश की बात करता हूँ हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान चाइना से पहले आज़ाद हुआ था, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ करप्शन ही करप्शन है, जस्ट लाइक पाकिस्तान। आई एम सॉरी, इसलिए मुल्क में वो तरक्की नहीं हो पाई। हिंदुस्तान को गरीब मुल्क नहीं है, लेकिन करप्शन इस मुल्क का दुश्मन है जो नस नस में आ गया है। चाइना इज़ अ करप्शन फ्री कंट्री, इसलिए वो बहुत आगे निकल गया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि चाइना से जो बनी हुई चीज़ें आती हैं वो सारी दुनिया में छाती चली जा रही हैं 10% पर वो। इसी तरह से चाइना में एजुकेशन भी बहुत चीप हो गई है, हद से ज़्यादा चीप एजुकेशन है। मेरा अपना मेडिकल कॉलेज है, लेकिन मेरे मेडिकल कॉलेज में उतनी चीप एजुकेशन नहीं जितनी चाइना में है। इस वक्त मैं मुसलमान बच्चों से कह रहा हूँ प्लीज़ गो टू चाइना, प्लीज़ गो टू चाइना, प्लीज़ गो टू चाइना। तो मैं तो समझता हूँ रसूल 1500 बरस पहले हमको बताया था कि एक ज़माना वो आएगा कि दुनिया में तालीम महंगी होगी, चाइना में तालीम जो है वो सस्ती होगी और हाईली स्टैंडर्ड उसका मेडिकल एजुकेशन इतनी हाई स्टैंडर्ड की है। और वो चाइना में जो मुस्लिम सूबा है, मैं सब बताना चाहता हूँ सुन्नी और शियों सबको, मैं तो सब भाई हैं, कि हमने 5 बच्चियाँ वहाँ भेजी मुसलमान जो हिजाब में हैं। उन बच्चियों का फीडबैक हमारे पास आ रहा है कि हमें यहाँ हिजाब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि सारी आबादी मुसलमान है। वो मुसलमान बच्चियां नमाज भी पढ़ रही हैं, रोज़ा भी रख रही हैं, हिजाब के अंदर भी हैं और बहुत हाई स्टैंडर्ड की मेडिकल एजुकेशन हासिल कर रही हैं। और मैं सारे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी बच्चों को बताना चाहता हूं कि डैम चीप एजुकेशन है वहाँ पर, मेडिकल एजुकेशन विद हाई स्टैंडर्ड। जो उसके मज़ीद तफसीलात हासिल करना चाहता हो वो मुझसे मेरे ईमेल पर कांटेक्ट कर ले, मैं उसको सारे तफसीलात भेज दूँगा। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि जैसे आपने अभी कहा कि आप एजुकेशन की फील्ड से मुंसलिक हैं, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जहाँ हमारे यानी कि अगर हम अपने यानी कि छोटी उम्र के जो बचपन से बच्चों पे काम शुरू करते हैं
تاکہ ان کو ایک ایسی آئیڈیل ایجوکیشن دی جائے اور فل آف جو ہے وہ آپ کی نظریات جو ہیں بچے میں اس وقت ہی اگر ہم پینیٹریٹ اچھے کر دیے جائے تو بڑے ہو کے وہ اس طرح مختلف راہوں پہ ڈائیورٹ نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی ایک سے بات سنے گا تو اور دوسری کی بات سنے گا تو وہ کمپیریزن کرنے کا یعنی کہ اس میں اتنی اہلیت ہو جائے کہ وہ ڈائیورٹ نہ ہو سکے اور اپنی جو راہ ہے اسی کو جاری رکھتے ہوئے. تو ایجوکیشن میں آپ کیا اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں اس وقت کتنا کام ہمیں کرنا چاہیے ایجوکیشن کی فیلڈ میں تاکہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایسی ایک ایجوکیشن دے سکیں جو یعنی کہ ان کی آگے چل کے ان کی مدد کر سکے. ہمارے پاس جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایران میں اس وقت کافی کام ہو رہا ہے یعنی کہ وہ ولایت کے سسٹم سے انہوں نے کافی ایسا لیا ہے کہ وہ ان کا سلیبس آپ دیکھ لیں. تو پاکستان اور انڈیا میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری جو شروع سے نظریات ہیں وہ جو اچھے رہیں؟ دیکھیے یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے کہ دنیاوی ایجوکیشن جسے آپ کہتے ہیں یا عصری ایجوکیشن یا ماڈرن ایجوکیشن اسلام کو دین سے دور کر دیتی ہے، انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پھر آپ کے سامنے 2 مثالیں موجود ہیں، غالباً میں اگلے سال کہہ چکا ہوں کہ اس وقت صرف 2 مسلم کنٹریز ہیں کہ جہاں پر ایجوکیشنل اویئرنیس ہے. باقی کسی مسلم کنٹری میں پیسے کی بھرمار ہے مگر علم کی بھرمار نہیں ہے. حالانکہ یہ پیسہ اگر مسلمانوں کی ایجوکیشن پر صرف کیا جاتا تو مسلمان آج کہاں سے کہاں ہوتے. اس لیے تعلیم بہت مہنگی ہے بھائی. ہم کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. سعودی عرب ہے، کویت ہے، دبئی ہے، یہ سارے عیاشیاں یہ لوگ اپنے پیسے پر کر رہے ہیں. ایک آدمی اپنے لیے A380 بس خرید رہا ہے جس کی ایک آدمی 380 بس لے کے کیا کرے گا بھائی جب اس کا پہلے سے 50 جہاز موجود ہیں. وہ ضائع کر جو لکھنؤ کے نوابوں کی پوزیشن ہے کہ پیسہ ضائع کریں کسی صورت سے. تو صرف 2 مسلم کنٹریز ہیں، میں شیعہ و سنی دونوں کو بتا رہا ہوں کہ جہاں ایجوکیشنل اویئرنیس ہے. ایک شیعہ ہے، ایک سنی ہے. شیعہ ملک کا نام ہے ایران اور سنی ملک کا نام ہے ملیشیا. ملیشیا میں یہ کارنامہ ہے مہاتیر محمد کا. مہاتیر اس وقت ملیشیا میں 28% بجٹ جو ہے وہ ایجوکیشن پر صرف کیا جا رہا ہے. پاکستان میں کتنا ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، انڈیا میں کتنا ہو رہا ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ یہ مت اپنے دماغ سے نکال دیں. جہالت انسان کو گمراہ کرتی، علم کبھی انسان کو گمراہ نہیں کرتا. یہ بات، یہ پرنسپل اپنے ذہن میں رکھیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، دیکھیے جو چائلڈ سائیکالوجی وہ کہتی بچہ 6 سال کی عمر تک جو بننا ہوتا ہے بن جاتا ہے. یہ 6 سال بہت کروشل ہوتے ہیں. ان 6 سالوں میں بچے کو آپ جو بنا دیں گے پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. مگر میں آپ کے ذریعے آپ کو اور تمام ویورز کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کو دین رٹائیے مت. اگر آپ نے بچوں کو دین رٹا دیا تو جب وہ کالج لائف میں پہنچیں گے اور وہاں ان پر پیئر پریشر پڑے گا اور پیئر ان کا کہے گا ان سے وائی سو، اس کے بعد وائی کا جواب نہیں ہوگا، وہ مشکل ہو جائے گی بہت زیادہ. اس لیے بچے کو جو دین کی بنیادی باتیں ہیں ڈیپتھ ود لاجک اینڈ فلاسفی اس کو سمجھائیں تاکہ وہ صحیح طور پر اس میں مذہب کی کا فہم پیدا ہو سکے، بصیرت و معرفت پیدا ہو سکے. پھر وہ نہیں ہلے گا. یہ ہم آپ کو بتائیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب پڑھنے سے نہیں بنتا، دیکھنے سے بنتا ہے. آپ ایک بچے سے کہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، خود نماز نہ پڑھنا زندگی بھر نماز نہیں پڑھے گا. تو اس لیے آپ اگر مسلمان بچوں کو واقعی صحیح معنوں مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اپنی زندگی میں، کردار میں، کریکٹر میں، بیہیویئر میں مسلمان بننا پڑے گا. تب بچہ آپ کو دیکھ کر مسلمان رہے گا. ایک کالر لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون؟ میں ڈاکٹر وجود عباس لوٹن سے بول رہا ہوں. آپ کو اور میں ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو خراج التحسین اور تعین پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر ڈاکٹر قلب صادق صاحب کو بڑے دنوں کے بعد زیارت ہو رہی ہے. میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی ٹی وی کی والیوم لو کر دیں کہ آپ کی آواز کلیئر آ جائے. شکریہ آپ کا بہت بہت. ٹھیک ہے، میں نے بند کر دی. تو کافی عرصے کے بعد زیارت ہو رہی ہے ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام اور انہوں نے ساتھیات بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور میں ایک بحیثیت معمولی طالب علم کے ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے سوال کروں گا. اکثر میں سوال کرتا رہا ہوں، مجھے جواب نہیں، صحیح طور پہ جواب نہیں مل پایا. شرح آج کچھ تھوڑا بہت جواب مل گیا تھا جب قلب ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے کہا کہ شرح قرآن چیز ہے اور فقہ یا مطلب جو ہے وہ انسانی چیز ہے. ظاہر ہے درست ہے. اب
सवाल ये पैदा होता है, जो फर्क पैदा हुआ, जो मुसलमानों ने इख्तलाफ पैदा हुआ, मैं समझता हूँ कि ये न पहचानने की वजह से कि तौहीद में और रिसालत में क्या रब्त है, तौहीद और रिसालत के ताल्लुक और रब्त को गलत समझने से मुसलमानों में ये तमाम इंतशार पैदा हुआ है। इस पर अगर डॉक्टर साहब रोशनी डाल दें बड़ी नवाजिश होगी। मैं अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे और हम सब मुसलमानों को सही राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। क्या नाम है इसमें? जी डॉक्टर गयूर डॉक्टर गयूर अब्बास साहब, ये आपकी बदकिस्मती कि आप मेरा तारीख चेहरा देख रहे हो, मेरी बदकिस्मती कि मैं आपकी ज़ियारत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। आप जब भी मुझसे सवाल करना चाहें आप ईमेल मेरा ले लें, उस पर सवाल आप फरमा सकते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि हमारे यहाँ हमारी जो एक मुसल्लमा किताब है उसका नाम है कुरान मजीद। कुरान मजीद में हमारे सारे मसाइल के जवाबात मौजूद हैं। अगर ऐसा ना होता तो मौला अली ये न कहते कि जब किसी मसले में उलझो तुम कुरान की तरफ जाओ। तो तौहीद हो या रिसालत, किसी भी अगर फ़लसफ़े को या नज़रिए को या तसव्वुर को हम समझना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन रेफरेंस कुरान मजीद है। तौहीद का भी सही मफ़हूम हमको कुरान मजीद के ज़रिए मिलेगा और रिसालत का भी सही मफ़हूम हमको कुरान मजीद के ज़रिए से मिलेगा। ये तफसीली बातें हैं। जो मुख्तसर है वही है जो मैंने अर्ज़ किया, जो कुरान की आयतों बराबर आया है कि मुख्तार कुल अल्लाह है, कायनात का पैदा करने वाला अल्लाह है, आलिम मुतलक अल्लाह है, कादिर मुतलक अल्लाह है। वो किसी को कुदरत दे सकता है वो अलग बात है, वो किसी को इल्म दे सकता है वो एक अलग बात है, जो कुरान मजीद ने ख़ुद भी कहा है। आयतें मेरे पास सामने मौजूद हैं, उसको दोहराने से कोई हासिल नहीं है। लेकिन असल जो सोर्स है हुवल अव्वलुल अव्वलीन व आखिरुल आखिरीन, जो दुआ को मैंने मौला ने फरमाया है कि जितने भी अव्वलीन हैं उन सब की इब्तिदा अल्लाह की तरफ है और जितने भी आखिर में आने वाले हैं उन सब की इंतहा भी अल्लाह की तरफ है। रिसालत के माने ये है कि अल्लाह ने, चूँकि ख़ुद अल्लाह हमारे सामने आ नहीं सकता, हम उसके पास जा नहीं सकते, इसलिए दरमियान में एक वसीला ऐसा होना चाहिए है कि जो उधर से ले और हम तक पहुँचाए। वो वसीला काबिल एतबार होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो भूले नहीं, भटके नहीं, कुछ मासला झूठ न करे, इधर के उधर न करे। ऐसी शख्सियतों को रसूल कहते हैं, जिसमें आखिरी रसूल हमारे पैगम्बर गिरामी की ज़ात थी, जिनके बाद कोई रसूल ना आया है, ना आने का सवाल पैदा होता है। जी और कोई सवाल है आपके पास? जी अगर मेरा एक सवाल ये है कि औलाद की जब तरबियत कर रहे होते हैं, आपने कहा 6 साल की एज तक जो सिखाना होता है वो 6 साल की एज तक सिखाते हैं, इसमें क्या लॉजिक और साइंटिफिक लॉजिक क्या है कि इसके बाद क्या रुकावटें आती हैं, क्या और हम क्या पोटेंशियल नहीं है चाइल्ड में लर्न करने की या नहीं? ये बात आपने कही तो सही है, मगर मैंने ये बात नहीं कही है। जो चाइल्ड साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये बात है कि 6 साल में बच्चे को जो बनना होता है वो बन जाता है, फिर उसी में वो ग्रो करता चला जाता है। समझ रहे हैं? उसमें चेंजेस फिर आप नहीं ला सकते। और ये बात सही है बिल्कुल। तो जो भी बच्चे को बनाना है वो 6 साल की उम्र में आप बना दें, फिर वो ग्रो तो कर सकता है लेकिन उसमें चेंजेस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पीरियड जो है बहुत क्रूशल होता है, जिसको लोग समझते नहीं हैं। इसीलिए आप देख लीजिए यूरोप में जो टीचर्स नर्सरी पढ़ाती हैं या केजी पढ़ाती हैं उनकी तनख्वाहें सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। सही। तो इस एज में हमें क्या सिखाना चाहिए अगर चाइल्ड को कि ये 6 साल की उम्र आप में जो बनाना चाहते हैं वही सिखाइए उसको। अच्छा। सही इस्लाम न गर्क दुनिया है न तर्क दुनिया है, बस ये समझिए, उसको सिखाइए। जी बहन। आखिर में बस ये हकीकत दीन के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दीजिए ताकि हम लोगों के लिए और हमारे नाज़रीन के लिए भी मतलब एक ऐसा वो कि जिस पे अमल करना आसान हो जाए और समझना भी। दीन पर अमल करना बहुत आसान है, दीन पर अमल करना मुश्किल नहीं है। इसलिए कि फिर वही कुरान मजीद की बात आती है। कुरान मजीद ने कहा है कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। ये बहुत क्रूशल आयत है, आप समझ लें, जिसमें इरशाद होता है कि इस दीन के ज़रिए से हम तुम्हारी ज़िंदगी आसान बनाना चाहते हैं, मुश्किल बनाना नहीं चाहते हैं। रसूल की जो ख़ास सिफत कुरान मजीद ने बयान की है वो ये है कि वह यज़अ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम, लोगों के पीठ पर जो बोझ लदे हुए थे रस्मों के, मुख्तलिफ तमाम परस्तियों के, उसको हुजूर उतारने के लिए आए थे, यानी उनकी जंजीरों को काटने के लिए आए थे, जंजीरें पहनाने के लिए नहीं आए थे। तो इस्लाम जंजीरें काटने वाला मज़हब है, जंजीरें पहनाने वाला मज़हब
نہیں ہے. آسانیاں پیدا کرنے والا مذہب ہے, مشکلیں پیدا کرنے والا مذہب نہیں ہے. سب کو خوش دیکھنے والا مذہب ہے, کسی کو رنجیدہ بنانے والا مذہب نہیں ہے. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی, مثبت خیالات ہوں گے, اللہ کی اطاعت کو اللہ کی عبادت میں اور بندوں کی خدمت میں آپ مناسب سمجھیں گی, تب انشاءاللہ آپ بھی خوش رہیں گی سب کے سب, اور دوسرے بھی اسلام سے خوش و خرم رہیں گے انشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب ایک سوال ہے, مولانا صاحب ایک سوال ہے, آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی بچے کو 6 سال تک جو چاہیں بنا سکتے ہیں, یہ with regards to behavior ہے یا religion یا career؟ دیکھیے میں نے آپ سے بار بار کہا ہے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ چائلڈ سائیکالوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا ہے, مگر اس بات کی تائید ہوتی ہے حضور کی ایک صحیح حدیث سے بھی, کہ جو شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ختم ہو رہا ہے, ایک آدھا منٹ رہ گیا, اس لیے میں حدیث کے الفاظ نہیں پیش کروں. آپ نے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, ماں باپ اس کو گمراہ کرتے ہیں, تو گمراہی بچپنے ہی میں ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو گمراہی اگر بچپنے میں ہوتی تو ہدایت بھی بچپنے ہی میں ہوگی. اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش یہ ہے, بچہ آپ کی گود میں آپ کی پراپرٹی, آپ کی ملکیت نہیں, اللہ کی امانت ہے, اور وہ بھی آپ کا ایک امتحان ہے. انما اموالکم واولادکم فتنۃ, قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ بھی آپ کا ایک امتحان ہے. امتحان میں کامیابی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے صحت میں, اخلاق میں, تعلیم میں آگے ہونا چاہیے, آپ سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں کہتا ہے ڈی جنریشن نہیں ہونا چاہیے, جنریشن کو اوپر اوپر اور اوپر جانا چاہیے. بس ٹائم ختم. جی بس ٹائم اب ہمارا ختم ہو گیا. سوالات اتنے سارے بہت ہیں, بہت دلچسپ لگی آپ کے جواب کے کویشچنوں کے آنسر آپ نے دیے, اور بہت دل کی گہرائیوں میں ہمیں آئے. آخر میں اپنے ویورز سے گزارش کرنا چاہوں گا, ممکن ہے کہ میری کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں, مگر میری نیت بالکل صاف ہے. میرا ایک ہی مشن ہے جو ساری دنیا جانتی ہے, کہ مسلمانوں میں تعلیم کا پھیلانا اور مسلمانوں سے لڑائی جھگڑے ختم کرنا اور محبت اور دوستی کی فضا پیدا کرنا. جس دن یہ چیز پیدا ہو گئی, میں اس دن سکون کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا. میں آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیں, اور میں آپ کے راحت و آرام اور چین و خوشی و خرم زندگی گزارنے کی معبود کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں.